بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے شعری اصطلاحات کیا ہیں، جو کہ 5 نمبر کا سوال ہے اور یہ MCQs کی صورت میں پوچھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے مطلع کیا ہے؟ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ، چاند یا سورج کے نکلنے کی جگہ۔ کسی غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس میں دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں یا کم از کم ہم قافیہ ہوں، مطلع کہلاتا ہے۔ اس کی سادہ اور آسان تعریف دیکھتے ہیں۔ کسی غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، مطلع کہلاتا ہے۔ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مطلع کی لازمی شرط ہے، یعنی دونوں مصروں کا آپس میں ہم قافیہ ہونا۔ اب مطلع کی لازمی شرائط دیکھتے ہیں جو کہ MCQs کی صورت میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ یعنی مطلع غزل یا قصیدے کا پہلا شعر ہو اور کم از کم ہم قافیہ ہو۔ اس کے بعد MCQs کی صورت میں یہ سوال بھی بہت دفعہ پوچھا گیا ہے کہ مطلع غزل کا کیا ہوتا ہے؟ مطلع غزل کا نقیب ہوتا ہے۔ اگر مطلع سے اگلا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو اسے مطلع ثانی کہتے ہیں۔ اگر تیسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو اسے مطلع ثالث کہتے ہیں۔ مطلع کے بعد والا شعر حسن مطلع کہلاتا ہے۔ غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں تو اسے غزل کا پہلا شعر کہیں گے، مطلع نہیں کہیں گے، یاد رکھنے۔ اس کے بعد مثالیں دیکھتے ہیں اس کی۔ ہم نے دنیا سے دوستی کر لی، بھول شاید بہت بڑی کر لی، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ تو اس پہلے شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ قافیہ کیا ہے، دوستی اور بڑی، یہ ہے قافیہ کیونکہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ اس میں کر لی کیا ہے، اس میں ردیف ہے۔ اس کے بعد دوسرے شعر میں ہار اور گزار، یہ ہم آواز الفاظ ہیں تو یہ قافیہ ہے، اور کہ اس میں کیا ہے، ردیف ہے۔ اس کے بعد ہم اور چیزیں دیکھتے ہیں جو گرامر میں پوچھی جاتی ہے اور MCQs کی صورت میں پوچھی جاتی ہیں۔ مصرع کیا ہے؟ اصطلاحی طور پر شعر کا آدھا حصہ مصرع کہلاتا ہے، یعنی شعر کا پہلا مصرع جو ہوتا ہے اس کو مصرع کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جی بیت، وہ شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اس کو بیت کہتے ہیں۔ تخلص، وہ مختصر نام جسے شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں۔ تخلص کا استعمال شعرائے ایران کی ایجاد ہے، یہ بھی یاد رکھیں آپ لوگوں نے۔ حاجب کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی شعر میں 2 قافیے ہوں تو ردیف ان دونوں قافیوں کے درمیان میں آئے گی، تو ایسی صورت میں اس ردیف کو حاجب کہا جائے گا۔ مطلع کے بعد مقطع کا نمبر آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقطع کیا چیز ہے۔ مقطع کے لغوی معنی کاٹنا، منقطع کرنا، ختم کرنا کے طور پر ہوتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر اگر دیکھا جائے تو کسی غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو اس کو ہم مقطع کہیں گے۔ اب اس کی لازمی شرائط دیکھتے ہیں، یہ MCQs کی صورت میں پوچھی جاتی ہیں۔ غزل یا قصیدے کا آخری شعر ہو، اس شعر میں تخلص استعمال کیا گیا ہو۔ اگر شاعر نے تخلص استعمال نہ کیا ہو تو اس کو ہم مقطع نہیں بلکہ آخری شعر کہیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ گرامر کی روح سے ظرف مکان ہے۔ اس کے بعد یہ MCQs کافی دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ مقطع پر غزل کی تان ٹوٹتی ہے، کچھ اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ کس چیز پر غزل کی تان ٹوٹتی ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے مقطع پر۔ مقطع غزل کے اختتام کا اعلان کرتا ہے، غزل کی تکمیل ہوتی ہے۔ بعض اوقات مقطع میں وہ مقصد سامنے آ جاتا ہے جس کے لیے غزل یا قصیدہ لکھا جا رہا ہو۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شعروں کی صورت میں اس کی مثالیں۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں ہم، لوگ کہتے ہیں ساگر کو خدا یاد نہیں، شام سے سوچ رہا ہوں ناصر، چاند کس شہر میں اترا ہوگا۔ تو اس میں ساگر اور ناصر بطور تخلص استعمال ہوئے ہیں، تو جس شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، مقطع ہوتا ہے۔
امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔ السلام علیکم۔